سورہ نصر. سورہ نصر کا تعارف. مقام نزول. سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 3 آیتیں، 17 کلمے اور 77 حروف ہیں. نصر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سورہ نصر کے مضامین. اس سورہ مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے. اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت. سورہ نصر کی اپنے سے ماقبل سورت کافرون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں یہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے، اور اس سورت میں خبر دی گئی ہے کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ترجمہ: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ پہلے وہ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اب وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے رب عز و جل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے اپنی امت کے لیے بخشش چاہنا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یاد رہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتوحات مراد ہیں یا خاص فتح مکہ مراد ہے. سورہ نصر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد 5 یا 7 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا. اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم سب ہی شامل ہیں. نمبر 3، یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں. نیز اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس شاندار طریقے سے بیان نہ فرماتا. نمبر 4، اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے. یہ غیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے تھے. نمبر 5، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی خبر تھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیر دیکھے ختم نہ ہوگی. نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑی سعادت مندی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا جائے. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے بخشش چاہنا. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں منا کے مقام پر نازل ہوئی. اس کے بعد آیت اليوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی
اس کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی. پھر آیا الکلالہ نازل ہوئی. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 50 دن دنیا میں تشریف فرما رہے. پھر آیت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نازل ہوئی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 21 دن یا 7 دن دنیا میں تشریف فرما رہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہ رکھیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے. مروی ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اختیار کر لی ہے. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا اور ہماری اولادیں سب قربان ہیں. صدق اللہ العظیم.